حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں جو مسجد نبوی کے ہمیشہ موذن رہے۔ شروع میں ایک کافر کے غلام تھے، اسلام لے آئے جس کی وجہ سے طرح طرح کی تکلیفیں دیے جاتے تھے۔ امیہ بن خلف جو مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، ان کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر سیدھا لٹا کر ان کے سینے پر پتھر کی بڑی چٹان رکھ دیتا تھا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکیں، اور کہتا تھا کہ یا اس حال میں مر جا اور زندگی چاہے تو اسلام سے ہٹ جا، مگر وہ اس حالت میں بھی کہتے تھے احد احد، یعنی معبود ایک ہی ہے۔ رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگائے جاتے اور اگلے دن ان زخموں کو گرم زمین پر ڈال کر اور زیادہ زخمی کیا جاتا تاکہ بے قرار ہو کر اسلام سے پھر جائیں، یہاں تڑپ تڑپ کر مر جائیں۔ عذاب دینے والے اکتا جاتے، کبھی ابو جہل کا نمبر آتا، کبھی امیہ بن خلف کا، کبھی اوروں کا۔ ہر شخص اس کی کوشش کرتا کہ تکلیف دینے میں زور ختم کر دے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حالت میں دیکھا تو ان کو خرید کر آزاد فرمایا۔ چونکہ عرب کے بت پرست اپنے بتوں کو ہی معبود کہتے تھے، اس لیے ان کے مقابلے میں اسلام کی تعلیم توحید کی تھی، جس کی وجہ سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبان پر ایک ہی کا ورد کرتے تھے۔ یہ تعلق اور عشق کی بات ہے۔ ہم جھوٹی محبتوں میں دیکھتے ہیں کہ جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کا نام لینے میں لطف آتا ہے، بے فائدہ اس کو رٹا جاتا ہے، تو اللہ کی محبت کا کیا کہنا جو دین اور دنیا دونوں جگہ کام آنے والی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر طرح سے ستایا جاتا تھا، سخت سخت تکلیفیں پہنچائی جاتی تھی، مکہ کے لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا کہ وہ ان کو گلی کوچوں میں چکر دیتے پھریں، اور یہ تھے کہ ایک ہی کی رٹ لگاتے تھے۔ اس کا یہ صلہ ملا کہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں موذن بنے، اور سفر حضر میں ہمیشہ اذان کی خدمت ان کے سپرد ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب مدینہ طیبہ میں رہنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کو خالی دیکھنا مشکل ہو گیا، اس لیے ارادہ کیا کہ اپنی زندگی کے باقی دن جہاد میں گزار دوں۔ اس لیے جہاد میں شرکت کی نیت سے چل دیے۔ ایک عرصے تک مدینہ منورہ لوٹ کر نہیں آئے۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال یہ کیا ظلم ہے، ہمارے پاس کبھی نہیں آتے، تو آنکھ کھلنے پر مدینہ طیبہ حاضر ہوئے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے اذان کی فرمائش کی۔ لاڈلوں کی فرمائش ایسی نہیں تھی کہ انکار کی گنجائش ہو۔ اذان کہنا شروع کی اور مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی اذان کانوں میں پڑھ کر کوہرام مچ گیا۔ عورتیں تک روتی ہوئی گھر سے نکل پڑی۔ چند روز قیام کے بعد واپس ہوئے اور 20 ہجری کے قریب دمشق میں وصال ہوا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام اور ان پر ڈھائے جانے والے مظالم کے اس ایمان افروز واقعے سے ہمیں متعدد ایسے گہرے اخلاقی، تربیتی اور پیشہ ورانہ اسباق ملتے ہیں جنہیں ہم اپنی زندگی کے ہر شعبے میں مشعل راہ بنا سکتے ہیں۔ پہلا، غیر متزلزل عزم اور فکری پختگی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کی تپتی ہوئی ریت پر لٹایا گیا، سینے پر بھاری چٹان رکھی گئی اور کوڑوں سے جسم کو لہولہاں کیا گیا تاکہ وہ اپنے نظریے سے پیچھے ہٹ جائیں، لیکن انہوں نے ہر ظلم کے جواب میں پختگی کا مظاہرہ کیا۔ پیشہ ورانہ سبق۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب آپ ایک بار سچے اصولوں، اخلاقیات اور دیانتداری کا راستہ چن لیں تو پھر حالات چاہے کتنے ہی ناساز کیوں نہ ہوں یا دباؤ کتنا ہی شدید ہو، اپنے اعلیٰ اصولوں پر کبھی سمجھوتہ نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا، مقصد پر توجہ اور یکسوئی۔ شدید ترین تکلیف اور آزمائش کی گھڑی میں بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر صرف ایک ہی لفظ جاری تھا، احد احد، یعنی معبود ایک ہی ہے۔ انہوں نے اپنی توجہ کو ارد گرد کے ظلم، کوڑوں کی گونج یا دشمنوں کے غصے پر مرکوز کرنے کے بجائے صرف اپنے اصل مقصد اور سچائی پر محفوظ رکھا۔ کسی بھی تنظیم، پروجیکٹ یا زندگی کے سفر میں جب بحران، کرائسس پیدا ہوتا ہے تو انسان اکثر حواس کھو بیٹھتا ہے۔ یہ واقعہ سکھاتا ہے کہ مشکل ترین وقت میں بھی اپنی بنیاد، کور ویلیوز کو اور اصل ہدف پر یکسو رہنا ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ تیسرا، تعلق خاطر اور دلی وابستگی کی طاقت۔ جب انسان کو کسی نظریے یا ہدف سے سچی محبت اور گہرا تعلق ہو جائے تو اس کا نام لینے اور اس پر قائم رہنے میں ایک خاص لطف آتا ہے اور دنیا کی تکلیفیں بے معنی ہو جاتی ہیں۔ جب تک آپ اپنے کام، پیشے یا مشن سے جذباتی اور فکری طور پر مخلص نہیں ہوں گے، آپ بڑی رکاوٹوں کا سامنا نہیں کر پائیں گے۔ سچی وابستگی انسان کے اندر وہ اندرونی طاقت پیدا کرتی ہے جو بیرونی سہاروں کی محتاج نہیں ہوتی۔
چوتھا، صلے کی تمنا سے بے نیازی اور طویل مدتی ساکھ۔ حضرت بلال نے مدینہ منورہ ہجرت کے بعد اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد بھی جس وفاداری اور محبت کا ثبوت دیا وہ رہتی دنیا تک کے لیے ایک مثال بن گیا۔ انہوں نے وقتی فائدے یا آسائش کے لیے اپنی ماضی کی قربانی کو ضائع نہیں ہونے دیا۔ عارضی فوائد یا وقتی آسانیوں کے پیچھے بھاگنے کے بجائے ہمیشہ ایسی طویل مدتی ساکھ بنانے پر توجہ دیں جو آپ کے جانے کے بعد بھی ایک اعلیٰ معیار کی طور پر یاد رکھی جائے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی داستان ہمیں یہ آفاقی سبق دیتی ہے کہ جسمانی غلامی یا بیرونی سختیاں انسان کی روح اور اس کے بلند حوصلوں کو قید نہیں کر سکتی۔ اگر انسان کے اندر سچائی کی طاقت اور صبر کا مادہ موجود ہو تو آخر کار فتح اسی کی ہوتی ہے اور تاریخ اس سے ہمیشہ کے لیے امر کر دیتی ہے۔